ایک بوڑھی ماں نے اپنے گھر کا اوپری حصہ ایک انتہائی خاموش اور غریب طالب علم کو کرائے پر دیا تھا۔ ایک دن اچانک احساس داروں نے گھر پر چھاپا مارا کہ یہاں ملک کا سب سے خطرناک ہیکر چھپا ہے۔ انہوں نے دروازہ توڑا تو کمرہ خالی تھا، بس میز پر ایک لیپ ٹاپ آن تھا۔ بیوہ نے جب سکرین پر چلنے والا پیغام پڑھا تو وہ چکرا کر گر پڑی، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ زینب بی بی شہر کے ایک پرانے مگر مضبوط اور بڑے مکان میں اکیلی رہتی تھیں۔ ان کے شوہر رحمت علی کا انتقال کئی سال پہلے ہو چکا تھا اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک انتہائی تنہا اور خاموش زندگی گزار رہی تھیں۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں گزر جاتا، لیکن رات کی خاموشی انہیں کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ وہ پرانا مکان جس کی موٹی دیواریں اور لکڑی کے بڑے بڑے دروازے تھے، زینب بی بی کو اپنے شوہر کی یاد دلاتے رہتے تھے۔ رحمت علی ایک محنتی انسان تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے یہ گھر بنایا تھا تاکہ ان کا بڑھاپا سکون سے گزر سکے، لیکن موت نے انہیں مہلت نہ دی اور زینب بی بی اس بڑی حویلی نما عمارت میں تنہا رہ گئیں۔ ان کا روزمرہ کا معمول بہت سادہ تھا۔ وہ فجر کے وقت اٹھتیں، نماز اور وظائف کے بعد گھر کی صفائی کرتیں اور پھر اپنے لیے مختصر سا کھانا پکاتیں۔ دوپہر کے وقت وہ محلے کی کسی پرانی جاننے والی کے ہاں چلی جاتیں یا کوئی پڑوسن ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ لیکن شام ہوتے ہی جب سب اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تو زینب بی بی پھر سے وہی گہری اداسی اور خاموشی طاری ہو جاتی۔ ایک دن محلے کے پرانے دکاندار عبد الرحمن نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے گھر کا اوپری حصہ کسی اچھے انسان کو کرائے پر دے دیں تاکہ کچھ باقاعدہ آمدنی بھی ہو جائے اور گھر میں کسی دوسرے فرد کی موجودگی سے ان کی تنہائی کا احساس بھی کم ہو جائے۔ زینب بی بی نے کئی دن اس مشورے پر سوچ بچار کی اور آخرکار اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عبد الرحمن سے کہا کہ وہ کوئی شریف اور محنتی کرایہ دار تلاش کرے جو صاف ستھرا ہو اور گھر کا ماحول خراب نہ کرے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک دوپہر عبد الرحمن ایک نوجوان کو لے کر زینب بی بی کے دروازے پر آیا۔ وہ نوجوان دیکھنے میں بہت سادہ اور غریب لگ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے لیکن دھلے ہوئے اور صاف تھے، اور اس کی نظریں بے حد ادب سے زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام حماد ہے اور یہ دور دراز کے ایک پسماندہ علاقے سے شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، لیکن اس کے پاس رہنے کو کوئی مناسب جگہ نہیں اور نہ ہی اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ شہر کے کسی مہنگے علاقے کا کرایہ ادا کر سکے۔ زینب بی بی نے حماد کو غور سے دیکھا اور نہایت شفقت سے اس سے پوچھا کہ بیٹا، تم کیا پڑھتے ہو اور تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ حماد نے نہایت عاجزی اور دھیمی آواز میں جواب دیا کہ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا ہے اور اس کے بوڑھے والدین بڑی مشکل سے اس کی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہے ہیں۔ وہ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ جلد از جلد اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری تلاش کر سکے اور اپنے خاندان کی غربت دور کر کے اپنے والدین کا سہارا بن سکے۔ حماد کی عاجزی اور سادگی سے بھری باتیں سن کر زینب بی بی کا دل بھر آیا اور ان کی ممتا جاگ اٹھی۔ انہیں اس نوجوان کی باتوں میں ایک سچائی اور محنت کی سچی لگن محسوس ہوئی۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ حماد کو اوپری حصہ کرائے پر دے دیں گی، اور انہوں نے اس غریب طالب علم کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرایہ بھی بہت کم مقرر کیا تاکہ اس پر کوئی مالی بوجھ نہ پڑے۔ حماد نے ان کا بے حد شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان کا یہ احسان اپنی ساری زندگی نہیں بھولے گا۔
اور اس گھر میں بالکل ان کے سگے بیٹے کی طرح رہے گا اور کبھی کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اگلے ہی دن حماد اپنا مختصر سا سامان لے کر اوپری حصے میں منتقل ہو گیا۔ اس کا سارا سامان صرف چند جوڑے کپڑوں اور ایک سادہ سا بستر مشتمل تھا، لیکن اس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ضرور تھا جس پر وہ اپنا سارا کام کرتا تھا۔ حماد کا رہن سہن انتہائی سادہ اور پر اسرار حد تک خاموش تھا۔ وہ گھر سے بہت کم نکلتا تھا اور کسی سے زیادہ بات چیت کرنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ اپنا سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہ کر گزارتا تھا۔ زینب بی بی اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی اور اسے اکثر اپنے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی دے آتی۔ وہ جب بھی دوپہر یا رات کا کھانا پکاتی تو ایک اچھا خاصا حصہ حماد کے لیے ضرور الگ کر دیتی۔ وہ لکڑی کی پرانی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتی اور اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی۔ حماد فوراً دروازہ کھولتا اور نہایت ادب سے کھانا لے لیتا اور جھک کر ان کا شکریہ ادا کرتا۔ زینب بی بی اس سے اکثر پوچھتی کہ بیٹا تم سارا دن کمرے میں اکیلے کیا کرتے رہتے ہو؟ کبھی باہر نکل کر کھلی ہوا میں بھی سانس لے لیا کرو۔ سارا دن یوں بند رہنے سے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ حماد ہلکا سا مسکرا کر جواب دیتا کہ اماں میری پڑھائی بہت مشکل ہے اور مجھے بہت سا کام اپنے لیپ ٹاپ پر کرنا ہوتا ہے، اس لیے میرے پاس باہر جا کر وقت ضائع کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی۔ مجھے ہر وقت اپنا دھیان اپنی کتابوں اور کام پر رکھنا پڑتا ہے تاکہ میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہو کر اپنے والدین کے خواب پورے کر سکوں۔ زینب بی بی اس کی اس بے پناہ لگن کو دیکھ کر دلی طور پر بہت خوش ہوتی اور اسے ڈھیروں دعائیں دیتی کہ اللہ اس کی محنت کو ضرور قبول کرے اور اسے ایک دن بہت بڑا اور کامیاب آدمی بنائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حماد کی خاموشی اور تنہائی پسندی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور کبھی کبھار کوئی سودا سلف لانے کے لیے قریبی دکان تک جاتا، لیکن وہ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر تیزی سے چلتا اور راستے میں کسی سے کوئی بات نہ کرتا۔ وہ اپنا سامان لیتا اور سیدھا گھر واپس آ کر اپنے کمرے میں محصور ہو جاتا۔ اس کی یہ سنجیدگی زینب بی بی کے دل میں اس کی عزت کو مزید بڑھا رہی تھی۔ انہوں نے کبھی اس کے کمرے میں جا کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اصل میں کیا پڑھتا ہے یا دن رات کیا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی شرافت پر مکمل اعتبار کرنے لگی تھیں۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی اور سردی بھی بڑھ گئی تھی۔ زینب بی بی نے سوچا کہ حماد اوپر اکیلا ہے، پتہ نہیں اس کے پاس اوڑھنے کے لیے گرم چادر ہے یا نہیں۔ وہ ایک موٹا کمبل لے کر اوپر گئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حماد نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو زینب بی بی نے اسے کمبل دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا سردی بہت ہے، یہ رکھ لو تاکہ تم بیمار نہ پڑ جاؤ۔ حماد نے جلدی سے کمبل لیا اور کہا کہ اماں آپ نے ناحق اتنی تکلیف کی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا کام بھی بس ختم ہونے والا ہے۔ زینب بی بی نے محسوس کیا کہ وہ انہیں کمرے کے اندر دیکھنے نہیں دینا چاہتا، لیکن انہوں نے اس بات کو اس کی پڑھائی کی مصروفیت سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ محلے کی عورتیں جب کبھی زینب بی بی سے ملنے آتیں تو وہ اکثر نئے کرایہ دار کے بارے میں سوالات کرتیں۔ پڑوسن صغرا نے ایک دن تجسس سے پوچھا کہ بہن یہ تمہارا کرایہ دار کیسا لڑکا ہے؟ ہم نے تو اسے کبھی محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہنستے بولتے یا کھیلتے نہیں دیکھا۔ وہ تو ایک سائے کی طرح آتا ہے اور سائے کی طرح غائب ہو جاتا ہے، کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ زینب بی بی فوراً اس کا دفاع کرتی اور ناراضگی سے کہتی کہ نہیں بہن، تم لوگ ناحق شک کرتے ہو، وہ تو بہت ہی شریف اور نیک بچہ ہے، اسے تو اپنی پڑھائی کے علاوہ کسی دنیاوی کام کا ہوش ہی نہیں۔
وہ تو ایک غریب گھرانے کا بچہ ہے جو دن رات اپنی محنت سے اپنی تقدیر کو بدلنے میں لگا ہوا ہے۔ ایسے اچھے بچے آج کل کے دور میں کہاں ملتے ہیں جو فضول گھومنے پھرنے اور وقت برباد کرنے کی بجائے صرف اپنے کام سے کام رکھیں۔ زینب بی بی کا یہ پختہ یقین تھا کہ حماد ایک دن ضرور کوئی بڑا افسر بنے گا اور ان کا نام بھی روشن کرے گا۔ وہ اب اس کے بغیر اس بڑی حویلی کو بالکل سونا اور ویران محسوس کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ احساس بہت سکون دلی دیتا کہ اوپر کے کمرے میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ان کی تنہائی کا ساتھی ہے اور دن رات محنت کر رہا ہے۔ ان کی راتوں کی وہ پرانی تنہائی اب ایک عجیب سے خاندانی اطمینان میں بدل گئی تھی۔ ایک شام حماد نے زینب بی بی سے کہا کہ اماں، مجھے اپنے کام اور یونیورسٹی سے رابطوں کے لیے ایک وائی فائی لگوانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے خرچ پر لگوا لوں تاکہ میری پڑھائی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ آئے۔ زینب بی بی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً خوشی سے اجازت دے دی اور کہا کہ بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جیسے مناسب سمجھو کرو، بس تمہاری تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ حماد نے اگلے ہی دن وائی فائی کا بندوبست کر لیا اور اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ غائب رہنے لگا۔ وہ جب بھی زینب بی بی سے ملتا تو نہایت دھیمی آواز میں بات کرتا اور جلدی سے واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ جب رات گہری ہو جاتی اور سارا شہر گہری نیند سو جاتا تو زینب بی بی جاگ رہی ہوتیں۔ وہ رات کے پچھلے پہر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتیں اور جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتیں۔ نماز کے بعد جب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دالان کی طرف دیکھتیں تو انہیں اوپر والی منزل کی کھڑکی سے روشنی کی ایک لکیر نظر آتی۔ وہ مسکرا دیتیں اور دل ہی دل میں دعائیں دیتیں کہ یا اللہ، اس غریب اور محنتی بچے کی شب و روز کی محنت کو رائگاں نہ کرنا، اسے اپنی مان میں رکھنا اور اسے اس کے نیک مقصد میں شاندار کامیابی عطا فرمانا۔ وہ یہی سمجھتی تھیں کہ حماد اپنی جامعہ کی پڑھائی میں مصروف رہتا ہے، اسی لیے اس کے کمرے کی بتیاں رات دیر تک جلتی رہتی ہیں۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا اور زینب بی بی کی زندگی اسی پرسکون انداز میں رواں دواں تھی۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتیں اور حماد اپنے کمرے تک محدود رہتا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا اور محلے میں حسب معمول ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سردیوں کی دوپہر کی دھوپ دالان میں پھیلی ہوئی تھی اور زینب بی بی صحن میں بچھی ایک پرانی چارپائی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حماد کے لیے دوپہر کا کھانا لے کر اوپر جائیں گی۔ اچانک اس پرسکون دوپہر کا سکون ایک انتہائی خوفناک اور تیز آواز نے چیر کر رکھ دیا۔ محلے کی تنگ اور پرانی گلیوں میں کئی بڑی گاڑیوں کے ایک ساتھ داخل ہونے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ گاڑیوں کے پہیوں کی رگڑ اور بھاری بوٹوں کی قدم تال نے پورے علاقے میں ایک عجیب سی سرامیگی پھیلا دی۔ زینب بی بی حیرانی سے اپنی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ اس پرانے اور پرسکون محلے میں کبھی ایسا شور سنائی نہیں دیا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ باہر کیا ماجرا ہے کہ ان کے گھر کے بھاری لکڑی کے دروازے پر کسی نے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ دستک اتنی تیز اور مسلسل تھی جیسے کوئی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہتا ہو۔ زینب بی بی گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھیں۔ ان کے قدموں میں ایک کپکپاہٹ طاری تھی۔ انہوں نے بامشکل اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازے کے قریب پہنچ کر کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کون ہے؟
اتنی زور سے دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ باہر سے ایک بھاری اور رعبدار آواز آئی کہ اماں جلدی دروازہ کھولیں، ہم سرکاری محکمے سے آئے ہیں۔ زینب بی بی نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کی کنڈی کھولی تو باہر کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کے گھر کے باہر کئی گاڑیاں کھڑی تھیں اور درجنوں مسلح اہلکار ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ ان اہلکاروں کے درمیان سے ایک دراز قد اور مضبوط جسم والا افسر آگے بڑھا، جس کی وردی پر اس کا نام طارق لکھا ہوا تھا۔ انسپکٹر طارق نے زینب بی بی کو خوفزدہ دیکھ کر اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کیا اور کہا، اماں آپ گھبرائیں نہیں، ہم یہاں کسی خاص اور انتہائی اہم مقصد کے لیے آئے ہیں۔ زینب بی بی نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا کہ بیٹا تم لوگ کون ہو اور میرے اس غریب خانے پر اتنی بڑی نفری لے کر کیوں آئے ہو؟ میں تو ایک بوڑھی اور کمزور بیوہ ہوں، میرا کسی سے کیا واسطہ؟ انسپکٹر طارق نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ اماں، ہمیں خفیہ اداروں کی طرف سے یہ پختہ اطلاع ملی ہے کہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ آپ ہمیں سچ سچ بتائیں کہ اس گھر کے اوپری حصے میں کون مقیم ہے؟ زینب بی بی نے انتہائی سادگی اور معصومیت سے جواب دیا کہ بیٹا، اوپر والے حصے میں تو ایک نہایت غریب اور شریف طالب علم رہتا ہے، اس کا نام حماد ہے اور وہ دن رات اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا ہے۔ وہ تو ایسا نیک بچہ ہے کہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا۔ تم لوگوں کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انسپکٹر طارق نے زینب بی بی کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اہلکاروں کو اشارہ کیا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ پھر اس نے زینب بی بی کی طرف مڑ کر کہا کہ اماں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کون چھپا بیٹھا ہے۔ جس لڑکے کو آپ ایک معصوم اور غریب طالب علم سمجھ رہی ہیں، وہ دراصل اس ملک کا سب سے خطرناک اور شاطر سائبر مجرم ہے۔ وہ کوئی طالب علم نہیں ہے بلکہ وہ یہاں بیٹھ کر ملک کی سلامتی سے کھیل رہا ہے اور انتہائی حساس نوعیت کی معلومات چوری کر رہا ہے۔ زینب بی بی نے جب یہ سنا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے بالکل انکاری تھا کہ وہ خاموش اور باادب لڑکا جو ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، کوئی اتنا بڑا مجرم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے انسپکٹر طارق سے التجا کی کہ بیٹا خدا کا خوف کرو، وہ بیچارہ تو ایک وقت کا کھانا بھی بہت مشکل کھاتا ہے، تم لوگ کسی بے گناہ کو مت پھنساؤ، اس کا اس دنیا میں سوائے بوڑھے ماں باپ کے کوئی نہیں ہے، وہ تو اپنے گاؤں سے صرف علم حاصل کرنے آیا ہے۔ انسپکٹر طارق نے مضبوطی سے کہا کہ اماں، ہم بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے کارروائی نہیں کرتے، ہمارے پاس مکمل اور قطعی معلومات ہیں کہ اسی گھر کے اندر سے پچھلے کئی مہینوں سے غیر قانونی رابطے کیے جا رہے ہیں اور ہم کسی بھی قیمت پر اسے فرار ہونے کا موقع نہیں دے سکتے۔ آپ برائے مہربانی ایک طرف ہو جائیں اور ہمیں اپنا فرض ادا کرنے دیں۔ زینب بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ مسلسل حماد کی بے گناہی کی قسمیں کھانے لگیں، لیکن انسپکٹر طارق نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر گھر کے اندر داخل ہوں۔ مسلح اہلکار تیزی سے دالان میں داخل ہو گئے۔ ان کے بھاری جوتوں کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ اہلکاروں نے احتیاط کے ساتھ چاروں طرف پوزیشنیں سنبھال لیں اور اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں۔ انسپکٹر طارق نے زینب بی بی کو ہدایت کی کہ وہ صحن کے ایک کونے میں کھڑی رہیں اور بالکل آگے نہ بڑھیں، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔
زینب بی بی خوف اور صدمے کے مارے ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کا دل کسی انجانی مصیبت کے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ وہ مسلسل اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھیں کہ یا اللہ، اس غریب بچے کی جان بچا لے اور یہ ساری مصیبت ٹل جائے۔ انسپکٹر طارق نے دو اہلکاروں کو اپنے ساتھ لیا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ لکڑی کی پرانی سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ سیڑھیاں پرانی ہونے کی وجہ سے اہلکاروں کے وزن سے چرچرانے لگیں۔ ہر قدم کے ساتھ ایک عجیب سی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زینب بی بی نیچے کھڑی بے بسی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ ان کے کانوں میں انسپکٹر طارق اور اس کے جوانوں کے قدموں کی دھمک ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ جب انسپکٹر طارق اوپری منزل کی راہداری میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حماد کے کمرے کا دروازہ اندر سے مضبوطی سے بند ہے اور اندر بالکل موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ باہر دن کی روشنی ہونے کے باوجود اس راہداری میں ایک عجیب سی تاریکی اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ انسپکٹر طارق نے اپنی پستول نکالی اور اہلکاروں کو اشارہ کیا کہ وہ دروازے کے دائیں اور بائیں طرف پوزیشن لے لیں۔ سب نے اپنی اپنی جگہ سنبھال لی اور پورے ماحول پر ایک انتہائی تناؤ اور کشیدگی طاری ہو گئی۔ انسپکٹر طارق نے آگے بڑھ کر پوری طاقت سے دروازے پر دستک دی اور بلند اور گرجدار آواز میں کہا کہ حماد، تم چاروں طرف سے گھر چکے ہو۔ پورا گھر حساس اداروں کے اہلکاروں نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شرافت سے دروازہ کھولو اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ اگر تم نے مزاحمت کرنے یا بھاگنے کی کوشش کی تو ہم سخت ترین کارروائی کریں گے۔ طارق کی یہ آواز اتنی بلند تھی کہ نیچے کھڑی زینب بی بی کا دل دہل گیا، لیکن اندر سے جواب نہیں آیا۔ کوئی ایسی آواز نہیں آئی جس سے یہ ظاہر ہو کہ اندر کوئی موجود ہے۔ انسپکٹر طارق نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر سے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے دوبارہ تنبیہ کی کہ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ ہم اسے توڑ کر اندر داخل ہوں گے اور پھر تمام تر نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ لیکن کمرے کے اندر سے اب بھی ایک گہری اور پر اسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی انسان موجود ہی نہ ہو۔ نہ تو قدموں کی کوئی آہٹ سنائی دی اور نہ ہی کسی کے بولنے یا حرکت کرنے کی کوئی ایسی آواز آئی۔ طارق کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے احساس ہوا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ مجرم اتنا ہوشیار ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر کے انہیں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے پیچھے کھڑے اپنے دو انتہائی مضبوط اور ہٹے کٹے جوانوں کو اشارہ کیا کہ وہ آگے آئیں اور اس دروازے کو گرانے کی تیاری کریں۔ جوانوں نے اپنے ہتھیار کاندھے پر لٹکائے اور دروازے کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ طارق نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس لکڑی کے دروازے پر ضرب لگائیں اور اسے ہر صورت میں کھولیں۔ زینب بی بی کا دل یہ سب دیکھ کر حلق تک آ گیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ دروازہ نہیں بلکہ ان کے اپنے گھر کا سکون توڑا جا رہا ہے۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ وہ کتنا معصوم لڑکا اندر کتنا خوفزدہ ہوگا، وہ کتنا ڈر گیا ہوگا کہ وہ جواب تک نہیں دے پا رہا۔ ان کے ہونٹ مسلسل دعاؤں میں ہل رہے تھے اور وہ دور کھڑی اس منظر کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اہلکاروں نے گہرا سانس لیا اور ایک ساتھ مل کر پیچھے کی طرف قدم بڑھائے اور پھر پوری قوت کے ساتھ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے کندھوں اور لاتوں کی مدد سے اس بند دروازے پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ لکڑی کا وہ پرانا دروازہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ ہلا، لیکن پہلی ضرب میں ٹوٹنے سے انکار کر دیا۔
طارق نے غصے اور تیزی سے انہیں دوبارہ ضرب لگانے کا حکم دیا۔ اہلکاروں نے پھر سے پیچھے ہٹ کر پوری طاقت جمع کی اور ایک بار پھر پہلے سے بھی زیادہ زوردار اور رفتار کے ساتھ اس دروازے پر دھاوا بول دیا۔ اس بار ان کی ضرب اتنی شدید اور طاقتور تھی کہ لکڑی کے قبضے اپنی جگہ چھوڑ گئے اور ایک انتہائی بلند اور خوفناک آواز کے ساتھ وہ پرانا دروازہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گر گیا۔ اہلکار انتہائی تیزی اور پھرتی کے ساتھ اپنی بندوقیں تانے کمرے کے اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے دروازہ توڑ دیا۔ دروازہ ٹوٹنے کی خوفناک آواز کے ساتھ ہی اہلکار انتہائی تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ان کی بندوقیں سیدھی تھیں اور وہ کسی بھی ممکنہ حملے کا فوری جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ انسپکٹر طارق نے انتہائی بلند اور گرجدار آواز میں چلایا کہ اپنی جگہ پر خاموش کھڑے رہو اور بغیر کوئی حرکت کیے ہاتھ اوپر کر لو۔ لیکن اگلے ہی لمحے کمرے کا اندرونی منظر دیکھ کر ان سب کے قدم اپنی اپنی جگہ پر جم گئے اور ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کمرہ جس کے بارے میں انہیں 100% یقین تھا کہ وہاں اس وقت ملک کا سب سے خطرناک اور شاتم مجرم چھپا بیٹھا ہے، وہ مکمل طور پر خالی تھا۔ وہاں کسی انسان کا کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ طارق نے تیزی سے پورے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے پرانے بستر کے نیچے اور ٹوٹی ہوئی الماری کے پیچھے بھی جھانک کر دیکھا، لیکن وہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی جو تنگ گلی کی طرف کھلتی تھی وہ بھی اندر سے مضبوطی کے ساتھ بند تھی اور اس پر لگی ہوئی پرانی لوہے کی چٹکنی جوں کی توں لگی ہوئی تھی۔ طارق کا دماغ مکمل طور پر الجھ کر رہ گیا کہ آخر وہ لڑکا اتنی جلدی کہاں غائب ہو گیا۔ کیا اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اس نے غصے اور پریشانی میں اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ گھر کے چپے چپے کی سخت تلاشی لیں اور چھت پر بھی جا کر اچھی طرح دیکھیں کہ کہیں وہ دیوار پھاند کر فرار تو نہیں ہو گیا۔ تمام اہلکار فوراً کمرے سے باہر نکلے اور پورے گھر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گئے۔ نیچے صحن میں کھڑی زینب بی بی کا دل کسی انجانے خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی ہوئی قدم قدم چلتی ہوئی اوپر آئیں اور ہانپتے کانپتے ہوئے ٹوٹے ہوئے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے جب کمرے کو بالکل خالی دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی اور انہوں نے طارق کی طرف دیکھ کر اطمینان بھرے لہجے میں کہا کہ بیٹا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ تم لوگوں کو ضرور کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا معصوم حماد تو کب کا اپنی پڑھائی کے لیے یونیورسٹی جا چکا ہے۔ وہ تو روزانہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل جاتا ہے۔ تم سب ناحق ایک غریب اور شریف بچے کے پیچھے پڑے ہو اور اس کا مستقبل خراب کرنے پر تلے ہو۔ طارق نے ان کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کی تمام تر توجہ اور نظریں کمرے کے عین وسط میں رکھی ایک پرانی سی میز پر جمی ہوئی تھیں۔ اس لکڑی کی چھوٹی سی میز پر حماد کا لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا جس پر وہ دن رات بند کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ وہ ابھی تک چل رہا تھا اور اس کے چمکدار پردے پر ہلکی ہلکی روشنی مسلسل چمک رہی تھی۔ طارق انتہائی آہستہ آہستہ اور محتاط قدم اٹھاتا ہوا میز کے قریب پہنچا اور اس نے لیپ ٹاپ کی سکرین پر نہایت غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس کے ماتھے پر شدید پریشانی اور الجھن کے باعث پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ لیپ ٹاپ کس پراسرار کام میں مصروف ہے۔ زینب بی بی بھی ہمت کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی میز تک آ گئیں۔
ان کی کمزور نگاہیں بھی اسی لیپ ٹاپ کی سکرین پر جم گئیں۔ سکرین پر کوئی بہت تیز اور عجیب سا حسابی کام چل رہا تھا، اور قطاروں میں ہندسے انتہائی تیزی سے بدل رہے تھے۔ لیپ ٹاپ کے اندر سے ایک ہلکی اور مسلسل آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا اور خطرناک کام اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہو۔ طارق نے جلدی سے لیپ ٹاپ کے مختلف بٹن دبانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس نامعلوم کام کو کسی طرح روک سکے، لیکن لیپ ٹاپ نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ اچانک اس کی سکرین پر دوڑنے والے تمام ہندسے ایک دم غائب ہو گئے، اور اس کی جگہ ایک بالکل صاف اور انتہائی واضح پیغام ابھر کر سامنے آیا۔ زینب بی بی نے اپنی نظریں جما کر اس پیغام کو پڑھنے کی پوری کوشش کی۔ جیسے جیسے وہ حروف جوڑ کر وہ عبارت پڑھتی جا رہی تھی، ان کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے جا رہے تھے، اور ان کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو گئی کہ انہیں اپنا سینہ زوردار دھڑکنوں سے پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ تحریری پیغام اس قدر خوفناک اور روح فرساں تھا کہ اسے پڑھتے ہی ان کے قدموں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اندھیرا چھانے لگا اور وہ چکرا کر زمین پر گر پڑی، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ آپ کے مرحوم شوہر رحمت علی کی زندگی بھر کی محنت کی کمائی اور اس پرانے مگر قیمتی گھر کے تمام ملکیتی کاغذات مکمل کامیابی کے ساتھ میرے خفیہ بینک اور نام پر منتقل ہو چکے ہیں۔ آپ کی اس بے پناہ ہمدردی، سادگی اور اس گھر میں مجھے پناہ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا نام نہاد غریب اور معصوم کرایہ دار حماد۔ یہ وہ ہولناک اور دل چیر دینے والے الفاظ تھے جو اس لیپ ٹاپ کی سکرین پر واضح طور پر چمک رہے تھے، اور جنہیں پڑھتے ہی زینب بی بی کے حواس مکمل طور پر جواب دے گئے تھے۔ ان کا کمزور اور بوڑھا جسم اس اچانک اور غیر متوقع صدمے کی تاب نہ لا سکا، اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح بے حس و حرکت ہو کر زمین کے ساتھ اس لکڑی کے دروازے پر ضرب لگائیں اور اسے ہر صورت میں کھولیں۔ زینب بی بی کا دل یہ سب سن کر حلق تک آ گیا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ دروازہ نہیں بلکہ ان کے اپنے گھر کا سکون توڑا جا رہا ہے۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ وہ معصوم لڑکا اندر کتنا خوف زدہ ہوگا، وہ کتنا ڈر گیا ہوگا کہ وہ جواب تک نہیں دے پا رہا۔ ان کے ہونٹ مسلسل دعاؤں میں ہل رہے تھے، اور وہ دور کھڑی اس منظر کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اہلکاروں نے گہرا سانس لیا اور ایک ساتھ مل کر پیچھے کی طرف قدم ہٹائے، اور پھر پوری قوت کے ساتھ دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے کندھوں اور لاتوں کی مدد سے اس بند دروازے پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ لکڑی کا وہ پرانا دروازہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ ہلا، لیکن پہلی ضرب میں ٹوٹنے سے انکار کر دیا۔ طارق نے غصے اور تیزی سے انہیں دوبارہ ضرب لگانے کا حکم دیا۔ اہلکاروں نے پھر اٹھایا اور انہیں وہیں فرش پر سیدھا لٹایا۔ اس نے ان کی نبض چیک کی جو بہت سست اور کمزور چل رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک اہلکار نیچے سے پانی کا ایک پرانا مٹی کا کٹورا بھر کر لایا، اور طارق نے اپنے ہاتھوں سے پانی کے چند چھینٹے زینب بی بی کے پیلے اور بے رونق چہرے پر مارے۔ پانی کی ٹھنڈک سے زینب بی بی کے جسم میں ایک ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ ان کی بند پلکیں تھوڑی سی لرزیں، اور انہوں نے انتہائی تکلیف اور اذیت کے عالم میں اپنی آنکھیں دھیرے دھیرے کھولیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب منڈایا تھا، اور ان کی نظریں بے بسی اور شدید مایوسی سے طارق کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔
وہ کچھ بولنا چاہتی تھیں لیکن ان کے خشک اور کانپتے ہونٹوں سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کا گلا صدمے کی شدت سے مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا اور سینے میں سانس ایک عجیب سی گھٹن کا شکار تھی۔ طارق نے نہایت نرمی اور ہمدردی سے ان کا ماتھا سہلاتے ہوئے کہا کہ اماں، آپ ہمت کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک انتہائی افسوسناک اور دردناک ہے، لیکن آپ کو اس حقیقت کا ڈٹ کر سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ نے ہمت ہار دی تو اس ظالم مجرم کا مقصد پوری طرح کامیاب ہو جائے گا۔ زینب بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے طارق کا بازو پکڑا اور روتے ہوئے انتہائی لرز دی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا کہ بیٹا، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس لیپ ٹاپ پر جو لکھا تھا کیا وہ واقعی سچ ہے؟ کیا میرے اس معصوم اور غریب بیٹے نے واقعی میرے ساتھ اتنا بڑا اور خوفناک دھوکہ کیا ہے؟ کیا میری اور میرے مرحوم شوہر کی ساری زندگی کی جمع پونجی اور اس کے خون پسینے کی آخری نشانی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گئی ہے؟ طارق نے ایک گہرا اور سرد سانس لیا۔ اس کا دل اس بوڑھی عورت کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر انتہائی بوجھل اور دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا کہ اماں، مجھے یہ بتاتے ہوئے دلی طور پر بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہی ایک کڑوی اور بھیانک حقیقت ہے جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ وہ شخص جسے آپ ایک غریب، لاچار اور معصوم طالب علم سمجھ کر اپنے گھر میں پناہ دیے ہوئے تھیں اور جسے آپ اپنے سگے بیٹے سے بڑھ کر چاہتی تھیں، وہ دراصل ایک انتہائی شاطر، بے رحم اور پیشہ ور دھوکے باز تھا۔ اس نے آپ کی سادگی، معصومیت اور بے لوث ہمدردی کا نہایت بے دردی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ وہ یہاں شہر میں کوئی تعلیم حاصل کرنے یا کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس کا واحد اور ناپاک مقصد آپ کی جائیداد اور اس گھر کی تمام دولت پر مکمل قبضہ کرنا تھا۔ زینب بی بی یہ دل دہلا دینے والی بات سن کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگیں۔ ان کی آواز میں اتنا شدید درد اور کرب چھپا ہوا تھا کہ وہاں موجود تمام سخت گیر اور پتھر دل اہلکاروں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ وہ بار بار اپنے سینے پر ہاتھ مار کر اور آسمان کی طرف دیکھ کر دہائیاں دے رہی تھیں اور مسلسل کہہ رہی تھیں کہ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، میں نے تو اسے ایک پردیسی اور غریب بچہ سمجھ کر اپنے دل میں جگہ دی تھی۔ میں تو روزانہ اپنے حصے کا کھانا کاٹ کر اسے کھلاتی تھی، اسے سردی سے بچانے کے لیے اپنا سب سے قیمتی اور گرم کمبل دیتی تھی۔ میں نے تو اس پر اندھا اعتماد اور غیر متزلزل اعتبار کیا کہ کبھی بھول کر بھی اس کے کمرے میں جا کر یہ تک نہیں دیکھا کہ وہ سارا دن اندر بند رہ کر کیا کرتا ہے۔ پھر اس ظالم اور درندے نے میرا ساتھ اتنا بڑا اور لرزاں خیز ظلم کیوں کیا؟ میرے رحمت علی نے ساری زندگی گرمی، سردی اور بھوک پیاس برداشت کر کے یہ ایک گھر بنایا تھا اور میرے لیے بینک میں کچھ رقم چھوڑ دی تھی تاکہ میرے اس کمزور بڑھاپے میں مجھے کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور میں اپنی بقیہ زندگی سکون اور عزت سے گزار سکوں۔ لیکن اس بے رحم انسان نے تو میری پوری دنیا ہی اجاڑ کر رکھ دی ہے۔ میری تو جینے کی آخری امید بھی مٹی میں ملا دی ہے۔ اب میں اس عمر میں کہاں جاؤں گی اور کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی؟ طارق نے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اماں، یہ پیشہ ور مجرم کسی کے سگے نہیں ہوتے، ان کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی دین اور نہ ہی کوئی ایمان۔
یہ ظالم لوگ انسانی ہمدردی، جذبات اور سادگی کو اپنا سب سے بڑا اور کارآمد ہتھیار بناتے ہیں۔ اس حماد نامی دھوکے باز نے بھی بالکل یہی بھیانک کھیل کھیلا۔ اس نے پہلے آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے غریبی، مجبوری اور شرافت کا جھوٹا لبادہ اوڑھا، اور پھر آپ کے گھر کا اوپری حصہ انتہائی کم کرائے پر لے لیا تاکہ وہ آپ کے گھر کا پرسکون ماحول استعمال کر کے اپنے ان ناپاک اور غلیظ عزائم کو عملی جامہ پہنا سکے۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس نے آپ سے ایک وائی فائی لگوانے کی اجازت مانگی تھی، جسے آپ نے اس کی پڑھائی سمجھ کر فوراً مان لیا تھا۔ وہ تار دراصل اس نے اس لیے لگوائی تھی تاکہ وہ دنیا بھر کے خفیہ اور غیر قانونی نیٹ ورک سے اپنے رابطے بحال کر سکے اور آپ کے گھر کے پتے کو استعمال کر کے ہم جیسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ اس نے اتنے مہینوں تک راتوں کو جاگ جاگ کر جو کام کیا، وہ کوئی کتابوں کی پڑھائی نہیں تھی، بلکہ وہ انتہائی مکاری سے آپ کے مرحوم شوہر کے تمام پرانے ملکیتی کاغذات اور بینک کی مالیاتی کھاتوں کی خفیہ معلومات چوری کر کے ان میں مسلسل رد و بدل کر رہا تھا۔ اس نے نہایت چالاکی اور مہارت سے سرکاری محکموں کی برقی معلومات کے نظام میں در اندازی کی اور آپ کے اس آبائی گھر کے تمام اصلی کاغذات کو مکمل طور پر اپنے نام منتقل کر لیا۔ اور آج جب اس کا یہ سارا ناپاک اور گھناؤنا کام اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، تو وہ رات کی تاریکی میں آپ کو اور ہم سب کو دھوکہ دے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے فرار ہو گیا، اور جاتے جاتے یہ پیغام چھوڑ گیا تاکہ آپ تڑپتی رہیں۔ زینب بی بی یہ سن کر جیسے پتھر کی مورتی بن گئی تھیں۔ ان کا دماغ مکمل طور پر مارخوذ اور سن ہو چکا تھا۔ انہیں اب ایک ایک پرانی بات شدت سے یاد آ رہی تھی کہ کیسے وہ سارا دن اپنے کمرے کی کنڈی لگا کر اندر بند رہتا تھا، کیسے اس نے ان کو ہمیشہ کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے سے سختی سے روکا تھا، اور کیسے وہ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر ان سے نہایت میٹھی اور عاجزانہ باتیں کرتا تھا۔ ان کے اندر ایک شدید اور ناختم ہونے والا غصہ، پچھتاوا جاگ اٹھا۔ وہ اپنے آپ کو مسلسل کوسنے لگیں کہ وہ کتنی بے وقوف، ناسمجھ اور اندھی کیسے ہو گئیں کہ ایک بالکل انجان اور اجنبی شخص پر اس قدر اندھا بھروسہ کر لیا۔ محلے کے اس پرانے دکاندار عبد الرحمن کا خیال بھی ان کے ذہن میں بجلی کی طرح کوندا، جس نے حماد کو ایک نیک اور غریب طالب علم بتا کر ان کے گھر بھیجا تھا، لیکن طارق نے ان کے اس سوال سے پہلے ہی انہیں بتا دیا کہ ہمارے محکمے نے اس کارروائی سے پہلے عبد الرحمن سے بھی تفصیلی پوچھ گچھ کی ہے، اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ دکاندار بھی حماد کے اس خطرناک دھوکے کا بری طرح شکار ہوا ہے۔ حماد نے اسے بھی کئی دنوں تک اپنی غربت، لاچاری اور مسکینی کا رونا رو کر بے وقوف بنایا تھا اور اس کا اعتماد جیتا تھا۔ طارق نے پھر انتہائی سنجیدگی اور دکھ بھرے لہجے میں کمرے میں موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اماں، اس دنیا میں شرافت، اخلاقیات اور ہمدردی بہت قیمتی اور نایاب چیزیں ہیں، لیکن جب یہ ہمدردی بغیر کسی مکمل تحقیق، جانچ پڑتال اور صحیح پہچان کے کسی بھی اجنبی پر اندھا دھند لٹائی جائے، تو یہ ثواب کی بجائے سراسر تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم محکمے والے روزانہ ایسے بیسوں مقدمات دیکھتے ہیں جہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اپنی سادگی اور نیک نیتی کی وجہ سے ایسے سفاک اور درندہ صفت انسانوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو غریبی اور معصومیت کا بھیس بدل کر ان کے گھروں اور زندگیوں میں دیمک کی طرح داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کا سب کچھ لوٹ کر انہیں چوراہے پر بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کا یہ مالی اور جذباتی نقصان بہت بڑا اور ناقابل تلافی ہے۔
اور ہم پوری ایمانداری سے یہ کوشش کریں گے کہ اس مجرم کو جلد از جلد گرفتار کر کے آپ کی ساری جمع پونجی اور گھر واپس دلائیں۔ لیکن یہ ہولناک واقعہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اور کڑوا سبق ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی ظاہری معصومیت اور میٹھی باتوں پر اندھا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ زینب بی بی نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور ایک انتہائی گہری اور سرداہ بھرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، تم بالکل سچ کہتے ہو۔ میری آنکھوں پر ممتا اور ہمدردی کی جو موٹی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس نے مجھے حقائق دیکھنے سے مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک زہریلے سانپ کو دودھ پلایا اور اس نے آخر کار پلٹ کر مجھے ہی ڈس لیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک غلطی تھی، جس کی اتنی کڑی سزا مجھے اس کمزور بڑھاپے میں مل رہی ہے۔ یہ ظالم صرف میرا مال اور میرا گھر ہی نہیں لوٹ کر لے گیا، بلکہ اس نے مجھ سے انسانیت پر میرا بھروسہ اور میرے دل کا سکون بھی ہمیشہ کے لیے چھین لیا ہے۔ آج کے بعد شاید میں کبھی کسی سچے غریب اور مجبور کی حالت پر بھی ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا سوچ بھی نہ سکوں۔ لیکن میری اس مکمل تباہی میں دنیا والوں کے لیے ایک بہت بڑی اور کھلی عبرت چھپی ہوئی ہے کہ کسی بھی انسان کو محض اس کی ظاہری لباس اور ہمدردی بھری باتوں کی بنیاد پر اپنے گھر اور دل میں ہرگز جگہ نہ دیں، جب تک اس کی اصل حقیقت اور خاندانی پس منظر پوری طرح عیاں نہ ہو جائے۔ آنکھیں بند کر کے کیا گیا اعتبار ہمیشہ انسان کو ایسی ہی اندھی اور گہری کھائی میں گرا دیتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ طارق اور اس کے تمام اہلکار زینب بی بی کی ان درد بھری اور سبق آموز باتوں کو نہایت خاموشی، عقیدت اور دکھ سے سن رہے تھے۔ ان سب کو اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کس طرح ایک شاطر اور بے حس مجرم نے ایک نیک اور سادہ دل عورت کی ہمدردی کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس کا سب کچھ تباہ کر دیا۔ لیکن طارق، جو ایک انتہائی ذہین اور تجربہ کار افسر تھا، وہ صرف افسوس کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس کی تیز اور عقابی نگاہیں مسلسل اس لیپ ٹاپ کی سکرین اور اس پر چلنے والے نظام کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر تیزی سے اپنے محکمے کے ایک سب سے ماہر اور قابل تکنیکی افسر کو، جو اس وقت نیچے گاڑی میں موجود تھا، وائرلیس پر فوراً اوپر آنے کا حکم دیا۔ وہ افسر چند ہی لمحوں میں دوڑتا ہوا اوپر آیا اور طارق نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اس لیپ ٹاپ کے اندرونی نظام کو جلدی سے پڑھے اور دیکھے کہ کیا اس مجرم نے کوئی ایسی چھوٹی سی غلطی چھوڑی ہے جس سے اس کا سراغ لگایا جا سکے۔ تکنیکی افسر نے نہایت مہارت اور تیزی سے لیپ ٹاپ کے بٹن دبانا شروع کیے اور سکرین پر کئی نئے اور پیچیدہ خانے کھلنے لگے۔ پورے کمرے میں ایک بار پھر شدید تناؤ اور خاموشی چھا گئی۔ زینب بی بی بھی اپنے آنسو روک کر اس افسر کی انگلیوں کی حرکت کو دیکھنے لگیں۔ اچانک اس تکنیکی افسر کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور اس نے زور سے کہا کہ سر، ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ اس مجرم حماد نے اپنی طرف سے تو سارا کام مکمل کر لیا تھا اور ساری رقم اپنے نامعلوم کھاتے میں منتقل کر دی تھی، لیکن اس نے ایک بہت بڑی تکنیکی غلطی کر دی ہے۔ اس نے جو رقم منتقل کرنے کا حکم دیا ہے، وہ مقدار میں اتنی زیادہ ہے کہ ملک کے سب سے بڑے مرکزی بینک کے قانون کے مطابق اتنی بڑی رقم کی منتقلی فوراً نہیں ہوتی، بلکہ اسے مکمل ہونے کے لیے کم از کم 24 گھنٹے درکار ہوتے ہیں اور کسی بڑے افسر کی حتمی منظوری لازمی ہوتی ہے۔
اور سر یہ منتقلی ابھی تک بیچ راستے میں معلق ہے اور مرکزی بینک کے نظام میں منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم ابھی اسی وقت اس کو منسوخ کروا سکتے ہیں۔ طارق کا چہرہ یہ سن کر خوشی اور امید سے کھل اٹھا۔ اس نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی جیب سے فون نکالا اور مرکزی بینک کے اعلیٰ حکام اور اپنے محکمے کے سربراہ کو فوراً صورتحال سے آگاہ کیا اور ہنگامی بنیادوں پر اس غیر قانونی منتقلی کو رکوانے کے احکامات جاری کروائے۔ چند ہی منٹوں کی انتہائی کشمکش اور فون پر ہونے والی تیز گفتگو کے بعد طارق نے ایک لمبا اور سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے زینب بی بی کی طرف دیکھا، جو بے صبری اور امید سے اس کے چہرے کو تک رہی تھیں۔ طارق نے آگے بڑھ کر زینب بی بی کا ہاتھ پکڑا اور انتہائی جوش اور خوشگوار لہجے میں کہا کہ اماں، اللہ بڑا بے نیاز اور مہربان ہے۔ اس نے آپ کی نیکی اور آپ کے شوہر کی حلال کمائی کو ضائع ہونے سے بچا لیا ہے۔ ہم نے وقت پر کارروائی کر کے آپ کی ساری رقم کی منتقلی کو رکوا دیا ہے اور آپ کے گھر کے کاغذات کی تبدیلی کو بھی سرکاری نظام میں منسوخ کروا دیا ہے۔ وہ دھوکے باز سمجھ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکا ہے۔ ہم نے اس کے کھاتے کی مکمل معلومات حاصل کر لی ہیں، جہاں وہ یہ رقم بھیج رہا تھا، اور اب وہ بے وقوف جیسے ہی اس رقم کو نکالنے کے لیے کسی بھی جگہ جائے گا، وہ سیدھا ہمارے بچھائے ہوئے پھندے میں آ گرے گا۔ آپ کا گھر اور آپ کی ساری جمع پونجی بالکل محفوظ ہے۔ زینب بی بی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوشی اور تشکر کے مارے سجدے میں گر پڑیں اور زاروں قطار روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ ان کے دل سے وہ بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا جس نے انہیں موت کے کنارے پر لا کھڑا کیا تھا۔ کمرے میں موجود تمام اہلکاروں کے چہروں پر بھی ایک سچی مسکراہٹ اور اطمینان پھیل گیا۔ یہ محض ایک جرم کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ ایک نیک اور معصوم انسان کی جیت تھی۔ کچھ دیر بعد جب زینب بی بی کا دل پوری طرح پرسکون ہو گیا تو طارق نے نہایت ادب سے ان سے اجازت مانگی اور کہا کہ اماں، اب ہمیں جانا ہوگا تاکہ ہم اس مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا سکیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھیں گی۔ زینب بی بی نے طارق کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے ڈھیروں دعائیں دیں اور ایک پرعزم اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بیٹا، تم نے آج میری دنیا دوبارہ بسا دی ہے۔ میں تمہارا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گی۔ میری دولت تو بچ گئی ہے، لیکن جو سبق مجھے آج ملا ہے وہ میری دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ سچی ہمدردی اور نیکی کرنا انسان کا سب سے بڑا فرض اور خوبی ہے، لیکن اس نیکی کے ساتھ عقل، ہوشمندی اور احتیاط کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیکی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہر مسکراتے چہرے کو فرشتہ سمجھ لیں۔ آج کے اس پرفریب اور ظالم دور میں ہر وہ شخص جو مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ واقعی حقدار نہیں ہوتا، اور ہر وہ چہرہ جو معصوم نظر آتا ہے اس کے پیچھے شرافت نہیں ہوتی۔ اندھا اعتبار اور بغیر تصدیق کے کسی کو اپنے گھر کا محافظ یا حصہ دار بنا لینا سراسر اپنی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔